ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح الصالحين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، روزے کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کل کیا گیا. آج وہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو نیت کرنے کا اہل ہے وہ جب رمضان میں موجود ہو اور رمضان کی کوئی بھی جز اس کو مل جائے تو اس کے لیے روزہ اس کا رکھنا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سے مراد یہ ہے کہ خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں، آدمی مسلمان ہوں اور وہ مجنون نہ ہو. تو اسی طرح جو اس کے وجوب کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی جز انسان پالے. بہرحال یہ کافی گہرے علماء کے مسائل ہیں. ہر بات کی کافی لمبی جو ہے تشریح ہے. میں چونکہ عامت الناس کے لیے یہ دروس ہے، اگر وہ ڈیپ باتوں میں جائیں گے تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے ان چیزوں کی، اور وہ شاید سمجھ تو جائیں گے لیکن ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی کسی انسان کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں، عموماً یہ چیزیں پیش نہیں آتی. تو اس لیے میں ڈیٹیل میں اور گہرائی میں جائے بغیر یاد کرتا ہوں. وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُ سَبَبٌ لِأَدَائِهِ. یہ مسئلہ سنیں. رمضان کا مہینہ تو 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. تو آیا پورا مہینہ اس کے وجوب کا، اس کے فرضیت کا سبب ہے؟ جیسے کہ نماز فرض ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، پر نماز فرض ویسے تو نہیں نہ ہو جاتی. نماز کی فرضیت اللہ رب العزت نے اس کو جوڑا ہوا ہے سبب کے ساتھ، کہ جب سورج جہاں پہنچے گا تو فجر کی نماز تم پر فرض ہوگی، جب یہاں پہنچے گا تو ظہر کی فرض ہوگی، جب یہاں پہنچے گا تو عصر کی ہے. مثلا ایک آدمی جب ظہر کی پڑھ لیتا ہے، ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو وہ نماز پر فرض بھی نہیں ہوتی. اسی لیے نماز یہ جو جمع کرتے ہیں بیفور ٹائم وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جب ایک چیز بندے کے ذمہ لازم ہی نہیں ہوئی، یا وہ بندہ مر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اگلے دن تک بھی وہ ہوش ہی میں نہیں آتا، تو جب اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی تو اگر یہ وقت تو موجود ہوگا، پر اس آدمی کے لیے تو وقت نہیں ہے نا، کہ یہ آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے. بہت سی شکلیں بنتی ہیں. تو بھائی جس طرح ہر نماز کی فرضیت کا سبب وہ ایک وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اسی طرح پورا رمضان یہ روزے کی فرضیت کا سبب نہیں ہے. رمضان کا ہر دن وہ اس کی فرضیت کا سبب بنے گا، پورا مہینہ نہیں بنتا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی پھر وہی حال ہے جیسے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، بچہ ہے بالغ ہو گیا ہے. بے شمار مسائل. عورتیں ہیں جو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یا بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں کے تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے. تو وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُ سَبَبٌ لِأَدَائِهِ. ادائیگی فرض اس وقت ہوگی جب وہ وقت بھی پائے گا. اگر وہ وقت نہیں پاتا تو اس کی ادائیگی بھی فرض نہیں ہے.
تو فرمایا کیوں؟ ان سبب مطلق الوقت فی الشہر، مہینے میں بس وقت کا ہونا یہ اس کا سبب ہے۔ یعنی اب دیکھیں ہم دن کہتے ہیں، یہ چیزیں بظاہر تو ہمیں بڑی آسانی سے نظر آتی ہیں، لیکن جب اس کی گہرائی میں جانا تو ہر چیز کے مثلا دن ہے، میں آسان سی بات کہتا ہوں، جب ہم لفظ دن بولتے ہیں، ڈے کا لفظ بولتے ہیں، تو پتہ ہے اس کے معنی ہماری اپنی زبان میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ ایک دن ہوتا ہے 24 آور کا، ٹھیک ہے نا، اس میں رات بھی اور دن یہ دونوں ملا کر ہم اس کو دن کہتے ہیں۔ ایک دن ہوتا ہے سورج چڑھنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دن کا دن ہے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے، رات 12 بجے ختم ہوتا ہے، پھر آگے سمجھے نا، A1 تو پی نا AM تو PM کا۔ ایک شرعی دن ہوتا ہے، وہ فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، سورج کے غروب پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ بھائی دن کے لفظ کی اپنی بڑی تشریحات ہیں۔ تو اسی طرح اس سے مراد فرمایا، دن سے مراد ہے کہ کلو یوم منہ من رمضان، رمضان کا ہر دن سباب لادائہ لوجوب اداء ذلک الیوم لتفرق الایام، چونکہ دن مختلف ہوتے ہیں، ہر 24 آور کے بعد ایک نیا دن آ جاتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جتنے دن رمضان کے آئیں گے ہر دن سبب بنتا جائے گا روزے کی فرضیت کا۔ ایک آدمی کی نصف رمضان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، باقی دن اس نے پائے نہیں ہیں، اس کا سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی اگلی نماز سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ یا آدمی کوئی ایک غیر مسلم ہے، میں نے کل یہ مسئلہ کر دیا، وہ 15 کو جا کر جناب وہ مسلمان ہوا ہے، تو اس کو پورے رمضان کے روزے اسے نہیں رکھوائیں گے، جو بقیہ دن رہ گئے نا ان کے روزے اس کے لیے ہوں گے۔ تو بہرحال دن سبب ہوتا ہے، اور ہر دن الگ الگ، اسی لیے ہر روز نیت ضروری ہوتی ہے۔ پورے مہینے کے آدمی پہلے دن یکم رمضان کو بعد سارے رمضان کی نیت کر پر روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ابھی ایک چیز تجھ پر خدا کی طرف سے لازم ہی نہیں ہوئی، تو کہ مثلا میں آدمی کہ جی میں ہر ٹریفک پر لائٹ، بھائی تو ہر ٹریفک لائٹ پر نہیں رک سکتا، جی ادھر گورنمنٹ کا حکم ہے نا ادھر رکنا ہے، ہر جگہ نہیں تو رک سکتا۔ وہ اس کی جب ریڈ ہوگی کہیں لائٹیں گرین آتی ہیں وہاں سے گزر جانا ہے، کہیں دفعہ ریڈ آ جاتی ہے وہاں رک جانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ہر دن کی نیت الگ ہوگی۔ تو یہ چونکہ روزے کی فرضیت کا سبب رمضان کے دن ہے، اور دن سے مراد کیا ہے؟ اب یہ سن لیں، دن سے مراد یہ ہے کہ طلوع فجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے نا، اس کے ایک سیکنڈ یا چند بس سیکنڈ کچھ لفظ کے ہیں، وہ جو پہلا لمحہ ہے نا، وہ لمحہ کہ جس میں اتنا انسان وقت شروع کا کہ جس میں انسان نیت کر سکتا ہے، وہ اگر پا گیا ہے انسان نے، اس میں نیت، اب شریعت نے اپنے فضل سے کرم سے بندوں کو گنجائش دی ہے۔ ویسے سبب وہی ہوتا ہے، فرض اس کے بعد اگر انسان کھا لے گا نا جو پہلا جز ہے دن کا، تو پھر اب نیت بھی نہیں وہ کر سکتا۔ ہاں شریعت نے، اللہ نے اپنے کرم سے کہ بس زوال سے پہلے تم نیت کر لیا کرو، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ فرضیت اس کے پہلے جز، اسی لیے وہ جز شروع ہونے سے پہلے نیت کر لو، تاکہ روزہ کہ وہ جب پہلا جز، پہلا سیکنڈ جب فجر کا شروع ہو جائے گا تو کھانے پینے تمام چیزوں سے رکنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کھا پی لے تو وہ اس کے لیے زوال کے تک نیت کی تاخیر، اس پر شرط ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کے منافی ہے، وہ آدمی زوال سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے، ورنہ اور اب ایک اور بھی ہے، رات اس نے نیت کر لی، اب دیکھو نا مسائل ہیں، میں نے ابھی آدھا گھنٹہ فجر کا وقت شروع ہونے میں رہتا ہے، میں نے نیت کر لی، اب مجھے پیاس لگی، کیا میں پانی نہیں پی سکتا؟ پی سکتا ہوں، میں کچھ اور مزید کھانا چاہتا ہوں کھا سکتا ہوں، کیوں؟
ابھی وہ جز ابھی نہیں آئی، کیونکہ جس چیز نے مجھ پر روزہ فرض کرنا تھا ابھی اس کو وہ کچھ وقت رہتا ہے۔ اگر ایک آدمی نیت کر بھی لے، سارے معاملات کر لے، لیکن اگر وہ فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، یہ ٹائم ٹیبل یہ جو لگے ایسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کو فرض ہو بھائی، یہ فرض ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جتنی انسان کے بس میں ہے نا اتنی کوشش کر کے یہ ٹائم ٹیبل بنائے گئے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے، جو ذمہ دار لوگوں نے بنائے ہیں، غیر ذمہ داروں کی میں بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے ذمہ داروں نے بنائے نا ان میں تو سیکنڈ کو بھی آگے ان کی تجزی کی گئی ہے، یعنی ان کے بھی جز آگے اعلیٰ حضرت کا پڑھے نا سیکنڈوں کو بھی آگے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ایگزیکٹ انسان کے باس میں یہی ہے کہ یہ وقت شروع ہے فجر کا۔ تو بہرحال فمم بالغا او اسلم یلزمہ ما باقی منہ لا ما مضی، جو آدمی بالغ ہو اس جز میں جس میں وہ نیت کر سکتا ہے فجر کے جز میں، اور یا کافر تو مسلمان ہوا، اب اس کو بقیہ دن کا روزہ فرض ہو جائے گا۔ دیکھو نا یہ فائدہ ہے اس کا۔ لیکن جو گزشتہ دن رہ گئے ہیں ان کا روزہ نہ کافر پر فرض ہوتا ہے نہ بچے پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹائم پائے نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ فرض ہونا تھا۔ ولا منافۃ بالجمع بین السببین ونقلت السببیۃ من المجموع للجزء الاول رعایۃ للمعیاریۃ۔ فرمایا اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، جو شریعت نے جہاں ٹائم رکھے ہیں نا، ٹائم دو طرح کے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا۔ بعض عبادات کے لیے ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، اور بعض کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو ظرف بنایا ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھیں، معیار کا معنی کیا ہے اور ظرف کا معنی کیا ہے۔ جو خدا کا حکم ہے وہ اس کے دو، ایک اس کی بگیننگ ہے، ایک اس کا اینڈ ہے۔ ایسا حکم ہو کہ اس سے پہلے کر نہیں سکتا، اس کے آگے جا نہیں سکتا، کرنا تو نے ان کے درمیان ہے، لیکن گنجائش موجود ہے کہ اگر اس سے تھوڑا جہاں آ جائے، اس سے ادھر آ جائے، درمیان میں کر لے، پہلے بھی ٹائم کا کچھ حصہ بچ جائے اور بعد میں بھی کچھ ٹائم کا حصہ بچ جائے، تو وہ تمام اوقات ظرف ہوتے ہیں اس عبادت کے لیے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے جتنے بھی اوقات ہوتے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں۔ جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جتنی نمازیں پڑھتے ہیں یہ ٹائم شروع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، چاہے 1 منٹ پیچھے گزر چکا ہے یا 2 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے یا 20 ہے یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، جتنا بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں ابھی ٹائم باقی ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے نا جی، ابھی ٹائم، کیونکہ نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں۔ جو وقت ہے روزے کا، اس کا معنی ہے کہ اس وقت کی کوئی ایک بھی جز اس عبادت سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ پورا یہ وقت یہاں سے لے کر یہاں تک عبادت میں گزرے، اس کا ایک بار کے برابر بھی ادھر ہو گیا نا تو عبادت ساری یہ پورا ضائع ہو جائے گا، یا ادھر سے ادھر آگے یا ادھر سے ادھر آگے، 2 لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں وقت کی، اس پورے کو تم نے کور کرنا ہے عبادت میں۔ جو روزہ ہے نا، چاہے نفلی ہے چاہے فرضی ہے، جو بھی روزے کی قسم ہے، روزے کے لیے وقت معیار ہوتا ہے، ظرف نہیں ہوتا۔ یہ گل بڑی سمجھنے والی، یہ تو بڑی سے پرابلم ہے خصوصاً ہمارے یو کے میں، اس لیے تو بے احتیاطی ہم کو کیا ہوگا، او بھائی اس کے وقت نماز کے وقتوں جیسے نہیں ہے۔
روزے کا وقت نماز پر قیاس نہیں کر سکتے. نماز کا وقت ظرف ہوتا ہے اس عبادت کے لیے، روزے کا وقت معیار ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ اس لیے اس کو پہلی جز جو فجر کی ہے نا، پہلی جز فجر کی، وہاں سے لے کر دن کی آخری جز تک، جب سورج غروب ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے میں سورج ایک گول ٹکی کی طرح ہوتا ہے. اس کے غروب کا معنی کیا ہے؟ بادی نظر کے بعد سورج ڈوب گیا جی. سورج ڈوبنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پہلی جب وہ ٹچ کرتی ہے نا اس کے اور آخری کنارے میں نظروں سے غائب ہونے میں 3 منٹ لگتے ہیں. میں سارا دن کی محنت ضائع نہ کریا کرو کہ بے شمار بالکل یعنی بغیر کسی تحقیق کے لوگوں نے ٹائم بنایا ہوا ہے. بھائی آسان سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. علماء نے فقہا کہتے ہیں عبادات میں احتیاط ضروری ہے، اور نہیں زیادہ تحقیق کر سکتے، زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم، یا نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں کرتے. اتنا تو آسان سی بات ہے نا. جہاں ہم نے 15 گھنٹے 16 گھنٹے صبر کیا ہے، بس سورج جو غروب ہونے کا لکھا ہوا نا ٹائم ٹیبلوں پر 5 یا 3 منٹ کم از کم مزید فردر انتظار کرنا. یاد رکھ لیں، ایک شہر میں مثلا برمنگھم کو جو ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے نا، مثلا جو حکومت نے ٹائم شائع کیے ہوتے ہیں نا سورج غروب ہونے کے، وہ اور انداز سے ہوتے ہیں. ایک شہر میں 5 سے لے کر 10 منٹ سے بھی زیادہ فرق ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہو سکتا ہے. بلکہ میں اگلے دن سن رہا تھا یہ جو دبئی میں خلیفہ برج ہے، آدھے گھنٹے کا فرق ہے. جو نیچے لوگ ہوں گے ان کا روزہ افطار کرنے میں اور جو آخری منزل پر ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ فرق ہے. اوپر والے آدھا گھنٹہ لازم ہے کہ بعد میں روزہ کھول لیں، اور نیچے والے آدھا گھنٹہ پہلے کھول سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو لوگ شہروں میں ہیں، مثلا یہ برمنگھم ہے، سینٹرل مسجد ہے، وہ بہت ڈاؤن ہے. یہ ہمارا ایریا بڑا ہائی ہے اس کی نسبت، پھر بلڈنگیں بہت ہائی ہوتی ہیں، بہت نیچے کتنی 15 20 منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں. اوپر والوں کے لیے مسئلہ الگ ہوگا، نیچے والوں کے لیے مسئلہ الگ ہوگا، کیونکہ اوپر والوں کا سورج دیر سے غروب ہوتا ہے، نیچے والوں کا سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے. میں احباب سے یہ کہتا ہوں یہ مت سمجھو. اور جناب برمنگھم کا ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو. حکومت نے تو ایک جگہ فکس کی ہوئی ہے کہ وہ ہر شریعت کے معاملات حکومت کے معاملات سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے. انہوں نے اپنی جگہ ایک فکس کی ہوئی ہے. اب ان کی ڈیفینیشن بھی اپنے سورج غروب پہلا جب ٹچ کرے گا وہ مراد ہے. پھر ایک شہر آج کل بڑا پھیلاؤ ہے جی، 100 میل کے، 60 70 میل کے تو شہر بن گئے. پھر شہر میں بلڈنگیں بڑی اونچی بن گئی ہیں. ویسے بھی ہر 10 میل کے بعد جو ٹائم کا فرق پڑتا ہے، ہر 10 میل کے بعد فرق. جو 70 میل شہر ہے، نام تو اس کا ایک ہی ہے، کراچی شہر ہے، نام تو اس کا ایک ہی ہے. وہ میرا ہے 100 میل، میں نے تو نہیں کہتے کہ 100 میل کا وہ پھیلا ہوا 100 میل میں. بھائی اس کا ایک کنارے میں سورج غروب ہونے میں اور آخری کنارے میں سورج غروب ہونے میں شاید 5-7 منٹ لگیں گے. اور پھر ان کی بلڈنگوں کو، بلند بلڈنگوں کا ٹائم الگ ہوگا، نیچے جو پست بلڈنگیں ہیں یا علاقے پاس ان کا ٹائم ٹیبل الگ ہوگا. نام تو سارے کا کراچی ہے نا، نام ایسے لندن ہی ہے، نام ایک ہوتا ہے، پر ان کے جو ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورے شہر کا ایک ہو ہی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کا تعلق سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے. سورج غروب اسی طرح وہاں کشمیر ہے، پہاڑی علاقے ہیں، بہت بلندی پر بعض علاقے ہیں، اور وہی علاقے بہت پستی میں علاقے میں. نکیال آپ چلے جائیں، نکیال بہت بلندی پر، اور اسی جگہ شاید کوئی 2 میل کے فرق میں وہ بالکل بس میرا خیال کو 15-20 منٹ کا فرق پڑ جائے گا اوپر والے روزوں کا کھولنے اور نیچے والوں کا. نیچے والوں کا سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، اوپر والوں کا سورج لیٹ غروب. ایسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہے. تو اس لیے
یہ بات کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ روزے کا جو ٹائم ہے یہ معیار ہے. اس طرح کا لوگ ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، ان پر جو اذان ہو کہ چلو جی روزہ کھولو، او بھائی یہ بھی تو دیکھو تو کس جگہ پر ہے. ٹیلی ویژن تو پتہ ہے یہ جس ٹیلی ویژن پر اذان ہوئی ہے وہ اسٹیشن کہاں ہے؟ ٹیلی ویژن کے بعد تو پوری روئے زمین پر آ جاتی ہے. آج کل ہر پورے یہ بھی پتہ یہ ٹیلی ویژن جس پر اذان ہوئی ہے کہ یہی حال جہازوں کا ہے. میں نے خود دیکھا جی، آدمی سفر کر رہے ہیں جہاز میں، اور ظاہر بات ہے جب آدمی مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتا ہے نا تو ظاہر بات ہے جہاز سورج کا اپوزٹ جاتا ہے. جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا وہاں تو سورج کی شاید آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بعد تو غروب ہو، کیونکہ جہاز تو اس کا اپوزٹ جا رہا ہے. اسی طرح جب آپ مشرق سے مغرب کی طرف آتے ہیں تو وہاں شاید سورج غروب ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، اس جہاز پر ابھی تک آپ کا سورج غروب ہی نہیں ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس جگہ میں نے روزہ رکھا ہے اس کے مطابق میں روزہ افطار کروں گا. اور بھائی جہاز سے دیکھ لو سورج نظر آ جاتا ہے. جس جگہ پر تیرا جہاز ہے، جو کہ جہاز بلندی پر ہوتا ہے، وہاں سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ جہاز تو بلندی پر ہوتا ہے. بعض اوقات وہ نیچے تو روزہ کھل جاتا ہے، جہاز کے اوپر نہیں روزہ کھلتا. 12 بجے نہ روز کھانا میں کس کو کیا بتائیں. کبھی کبھی جہاز فلائی کرتا ہے، ابھی روزہ کھولنے میں 2-3 گھنٹے باقی ہوتے ہیں کہ جہاز والوں کا روزہ کھل جاتا ہے. اور کبھی کبھی جہاز جیسے مشرق سے مغرب کی طرف جب آتا ہے تو وہاں پر روزہ کھلے ہوئے 2 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاز والوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کیونکہ سورج ان کی نظروں سے بھی غائب نہیں ہوا. بات سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی معاملات ہیں بھائی. اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. وہ غروب ہوگا آپ کے نظر سے. میں نے ابھی عرض کر دیا بلڈنگیں بھی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں. اوپر کی سٹوری میں رہنے والے کا وقت الگ ہوگا، نیچے یہی مسجد کے منارے ہیں، بڑے بڑے اونچے منارے ہیں. ہو سکتا ہے ایک مؤذن جائے کال تو چلو اسپیکر لگے، لیکن کوئی کام کرنے والا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کوئی آپ منارے کی بلندی پر کام کر رہا ہے اور ایک آدمی نیچے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. نیچے فرش پر بیٹھنے والے کا ٹائم الگ ہوگا اور منارے کے اوپر کام کرنے والے کا ٹائم الگ ہوگا. کیوں؟ وہ تو بلندی پر ہے، وہ اس کا سورج تو لیٹ غروب ہوگا. یہ تو پستی میں ان کا سورج ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. سورج غروب ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر سے سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا جو اوپر والا کنارہ وہ بھی نیچے چلا جائے. کیونکہ میں نے پلان کر دیا سورج کی جو ٹکیا ہے پہلا کنارہ اور آخری کنارے میں 3 منٹ لگتے ہیں. آسان سا عامت الناس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. 3-4 منٹ صبر کرنے سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا. وہاں برمنگھم ہی ہے. اب وولسل ہمارے ساتھ ہے، سولیول اور وولسل میں تقریباً 22-23 میل کا یا 24 میل کا فاصلہ ہے. ویسے بھی 2 منٹ کا فاصلہ ہوتا. تو یہاں تو سارے کتنے ہیں، نام تو ایک ہی ہوگا نا، نام پورے شہر کا ایک ہے. لیکن یہ بھی دیکھا ہے یہ شہر کتنا دور ہے. ایک شہر کا گھر دوسرے گھر سے کتنے دور ہے. یہ لندن ہے، کتنا بڑا شہر پھیلا ہوا ہے. یہی مال کراچی، یہی لاہور کا ہے، یہی باقی دنیا کے شہروں کا ہے. تو اس لیے صرف شہروں کو نہ دیکھا کریں، اس شہر کی جو اس جگہ پر وہ آدمی مسلمان آباد ہے، وہ گھر آباد ہے، وہ مسجد آباد ہے، یہ بھی دیکھیں وہ اس شہر کے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے. مشرق والوں کا روزہ پہلے کھلے گا، مغرب والوں کا بعد میں، کیونکہ سورج ادھر ہے نا. تو ادھر والوں کی رات پہلے آ جائے گی. سورج ختم تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے. سورج ہر وقت غروب ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں ہر وقت ہر نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہر منٹ سیکنڈ میں ایک نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک کا شروع ہو رہا ہے. یہ خدا نے نظام بنائی ہے اسی طرح کا ہے. تو بہرحال اس کی کوئی بھی جز
میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس میں تاکید کی کہ اس کی ایک بھی جز اگر عبادت سے خالی رہے، عبادت سے مراد یہ ہے ان تینوں چیزوں سے خالی رکنا ہے نا، کھانے پینے جماع سے، اس کے آخری منٹ میں انسان کھا پی لیا تو پورے دن کی وہ سب کچھ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر بھول کر کھائے تو پھر آگے باقی مزید تفصیلات، بعض صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن ان چکروں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان احتیاط کر لے۔ ایک دوسرا، جب موسم کلیئر ہونا تو انسان اپنے محلے میں دیکھ لیا کرے کہ میرے، اور آئے گا تو ویسے بھی آسان ہے، وہ دوسرے کنارے پر کوئی ادھر پوچھ لیا کرے نا، تمہارا وہ سورج کے تو ویسے پتہ چل جائے گا اتنے سورج ڈوبن اتنے ڈوبنے کتنا ٹائم لگتا، ویسے پتہ چل جائے۔ دیکھو نا، یہاں برمنگھم میں روزہ کھولنے کے تقریباً 6 7 8 10 منٹ بعد مانچسٹر میں روزہ کھلتا ہے، کتنا فرق ہے، کیونکہ وہ ہمارے دور ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَهُوَ اے صوم رمضان فرض عین، رمضان کا روزہ فرض عین ہے، اداء و قضاء علی من اجتمع فی اربعۃ اشیاء، فرمایا اگر ادا کرنا بھی فرض ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی جائز ریزن کی وجہ سے، وہ تو ویسے اجازت ہے، یا اگر ویسے بھی کسی وجہ سے روزہ رہ گیا ناجائز بھی، تو اس کی قضا پوری زندگی لازم رہتی ہے بندے کے ذمے، جس میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی مسلمان ہو، دوسری عقل ہو، تیسری بلوغت ہو، چوتھی علم ہو۔ اور یہ میں نے کل یہاں تک بھی یہ چیزیں عرض کر دی تھیں، اور اس کے ادائیگی کی فرمایا یشترط لوجوب ادائہ الذی هو عبارۃ عن تفریغ الذمۃ فی وقتہ الصحۃ من مرض، شرط کیا ہے، ادا کب ہوگا کہ آدمی کے بعد ٹھیک ہے یہ فرد اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، وہ ہے کہ بندہ بیماری سے فری ہو، صحت مند ہو۔ فمن کان منکم مریضا، اللہ پاک نے فرمایا جو تم میں سے بیمار ہے نا، وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، اجازت ہے۔ الصحۃ الخلو عن حید و نفاس لما قدمناہ، دوسرا صحت سے مراد ایک تو وہ بیماری، اور ایک خواتین کا مسئلہ ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، والاقامہ، اپنے گھر پر ہو، سفر میں نہ ہو، سفر میں روزہ بندے کو نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روزہ صرف مقیم کے لیے فرض ہوتا ہے، مسافر کے لیے روزہ فرض نہیں ہوتا۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ فِعْلِهِ لِيَكُونَ عَامًا مِنَ اللَّهِ وَالْقَضَاءِ ثَلَاثًا، یہ چیزیں روزہ ان کے بغیر نہیں ہوتا، نیت کے بغیر، ہر روز نیت الگ کرنی ہے، پورے یعنی تھوک دے حساب نال نیت نہیں ہے کہ پورے رمضان کی کوئی دن نہیں ہے، ہر روز نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے والا ان چیزوں سے خالی ہو جو روزے کے منافی ہیں، یعنی حیض و نفاس والی عورت اگر نیت کرے گی تو وہ نیت معتبر نہیں ہے، کیوں؟ اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آدمی نیت کرے جو اس سے فری ہو۔ اور والخلو عما یفسدہ بتروہ علیہ، اور وہ آدمی خالی ہو ان چیزوں سے جن کے طاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں جو روزے کے منافی ہیں، آدمی نیت کے وقت اور اس کے بعد بالکل ان چیزوں سے فری رہے۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم کرتے ہیں آج، فرمایا کہ لا یشترط لصحتہ الخلو عن الجنابہ، روزے کے صحیح ہونے کے لیے جنابت سے فری ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو نا، نماز آپ حالت نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ نماز حالت جنابت میں نہیں ہو سکتی، قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، عبادت روزہ بھی تو ایک عبادت ہے نا، تو روزہ حالت جنابت میں صحیح ہے، یہ عبادت ہو سکتی ہے۔
اگر آدمی پر غسل واجب ہے، وقت تھوڑا تو آپ غسل نہ کرے، پہلے کھانا وغیرہ کھا لے، اس کے بعد غسل کر لے، تو اس یعنی جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، لیکن یہ جو جنابت ہے یہ طلوع فجر سے پہلے ہونی چاہیے، جماع وغیرہ طلوع فجر سے پہلے، وہ اس کے بعد کرو گے تو پھر تو جنابت تو ہے، پھر یہ وہ تو جنابت تو ہاں ایک جنابت ایسے جو اس کے احتلام انسان کو ہو جاتا ہے، احتلام تو ہر بالغ آدمی کو ہو جاتا ہے، اس میں تو آدمی کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہے، یہ جس وقت مرضی بھی ہوگا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جنابت سے فری ہونا اس کے لیے حسن لیلن اچھا، باقی کیونکہ یہ آدمی اس کو دور کر سکتا ہے، لیس الاکل والاقامۃ من شروط الصحۃ فإن الجنون اذا طار وباقی علی الغروب صح صومہ، روزے کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا، عقل یعنی صحت روزہ کے لیے عقل کا ہونا اور مقیم ہونا شرط نہیں ہے، یہ مسئلہ خاص کر کے بات ختم کرتے ہیں، پر یہاں سے کل آگے چلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ 12 بجے آ کر بے ہوش ہو گیا ہے، اب وہ سارا دن بے ہوش رہا، شام تک بے ہوش رہا، تو اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ بالکل اس کا روزہ ہے، بے ہوشی روزے کے خلاف نہیں ہے، بے ہوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دیکھو بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا بے ہوشی سے۔ اور دوسرا مقام، ایک آدمی مقیم ہے کہ اس نے سفر شروع کر لیا، اب یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر روزے کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ سفر جواز نہیں بن سکتا روزے کو توڑنے کا، یاد رکھ لیں، چونکہ یہ مسئلہ عام مسئلہ ہے یہ، اور عموماً دنیا میں آج بالکل آج یہی ہے دنیا، کیونکہ دنیا بہت سکڑ گئی ہے، چھوٹی ہو گئی دنیا بہت زیادہ، اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو فجر کے وقت جب وہ پہلا جز شروع ہوئی نا، پہلی جز دن کی فجر کی، اس وقت وہ حالت سفر میں ہو۔ اگر ایک انسان کا مطلب صبح 8 بجے اس کی فلائٹ ہے، اس نے گھر سے نکلنا 7 بجے 6 بجے 4 بجے، آج کے اس دن کا روزہ نہیں وہ چھوڑ سکتا نہ، اگر وہ روزہ نہیں نہ رکھنا چاہتا تو پھر رات کے وقت گھر سے نکل جائے، مسافر بنے وہ، اگر وہ کہیں سے بھی دنیا میں اس نے سفر کر رہا ہے، فجر کے وقت اگر وہ مقیم ہے، جب وہ پہلے جز ہو گئے، اس وقت اس کی سچویشن اس دن کا روزہ نہیں وہ چھوڑ سکتا۔ بعض لوگ تو اسی مسافر پر یہ بھی نا، آج تو شروع ہوتا سفر اج کیتا نا، تو جس ویلے روزے دا ٹائم سے اس ویلے تو مسافر نہیں تھا، آج دا دن رکھنا ہی پے گا، باقی آج دا پورا کرنے تو بعد باقی جڑے دن تو سفر وچ ہے نا، وہ دن اجازت ہے، آج دا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آج کا چونکہ میں نے سفر کرنا میں آج روزہ ہی نہ رکھوں، یہ نہیں کر سکتے آپ، آج کا روزہ تم نے رکھنا ہے۔ بس آگے پھر وہ مسائل ہیں مزید کہ اگر خدا نہ خاصا ایک آدمی نے رکھا ہی نہیں ہے، صبح نیت ہی نہیں کی، تو آئے اس کو کفارہ دینا پڑے گا یا صرف ایک روزہ قضا پڑنا ہے؟ تو یہ مجرم ہے، گناہ تو اس نے بہت بڑا اس نے کیا ہے، نبی نے فرمایا ابداً دہر، جب تک اس کی زندگی ہے، اس ایک روزے کے بدلے میں وہ روزہ رکھتا رہے نا، پھر بھی اس روزے کے برابر نہیں وہ روزے ہو سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کفارہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، شدید گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس آدمی پر کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کون ہے؟ جو سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر آدمی نے حالت قیام میں تھا، فجر کے وقت، ابھی طلوع فجر کے وقت،
روزہ اس نے رکھ لیا، اب جہاز میں جناب یا کہ ریل میں یا کہیں اس کو دل کر کے جا میں دوڑ دو، اس کو 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے، پھر یہ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا، 61 رکھتے، اور ان روزوں میں درمیان ایک بریک بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس میں کے درمیان بڑی عید آ گئی نا، پھر دوبارہ منہ گنتی شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ بڑی عید کے روزے حرام ہیں، بریک ہو جائے گی، یہ روزے مسلسل رکھنے ضروری ہوتے ہیں، 60 روزے، 60 تو وہ ہیں جو کفارے کے، تو ساتھ ایک یہ پلس بھی ہے، تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، اس لیے یہ مسئلے مسائل بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا میں نے کل مسئلات کر دیا جی سانو پتہ نہیں سی، سانو پتہ نہیں سی، شریعت اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، نہیں سی پتہ تو تینوں کنے منع کیتا سی پتہ لانا، ایسی درس دیندے پے نا تو سن، ٹھیک ہے نا، وہ تو تواڈے گھراں میں جاندے پے نا جی، علماء سے جا کر پوچھ، کتابیں لے کر پڑھ، مسجدیں جا کر پوچھ، یہ بہانہ شریعت ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، بتانے والے ہیں، تو اپنی ذمہ داری ادا کرنا، یا پھر یہ جو سزائیں مقرر کی ہوئی، جو کفارے مقرر کیے ہوئے، پھر اس کو ادا کر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔